تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ملک کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ آج اس گورنر ہاؤس میں جو کہ آل اوپن فار ایوری بڈی، اس میں جو آئی ٹی کے کورس کرائے جا رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، بلاک چین ہو، 3D پرنٹنگ ہو، گیمنگ یا اینیمیشن ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو فیچر ہیں. اور آپ یقیناً اگر اسی طریقے سے آپ کا کام جاری، گورنر صاحب آپ کا کام جاری و ساری رہا تو انشاءاللہ تعالی کراچی کا کوئی بچہ بھی بے روزگار نہیں ہوگا. ہمیں سرکار سے نوکری نہیں ملتی ہے، لیکن الحمدللہ اس ٹیکنالوجی میں اگر آپ کام کریں گے تو گھر بیٹھ کر الحمدللہ آپ ڈالر میں پیسے کمائیں گے. اٹس اے گڈ انیشیٹو. میں گورنر صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف وہ تمام روایت ٹھیک نہیں کی جو پہلے اس گورنر ہاؤس میں ہوا کرتا تھا، کہ تمام لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہیں. نوجوانوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کا جو آئی ٹی جسے کہتے ہیں ایکو سسٹم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو چار چاند لگے گا، آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھے گا، اور انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا. کیونکہ بہت سارے مہمان آپ نے خطاب کرنا ہے، تو بس اس امید کے ساتھ کہ آپ دل جمی کے ساتھ اپنے کام کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں. آپ ترقی کریں گے، آپ کا گھر ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بھی ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، وہ کہتے ہیں کہ خود بھی روشن ہے زمانہ بھی ان سے روشن، کوئی دیکھے تو چراغوں کا فروزاں ہونا. آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹیسوری صاحب نے جب آئی ٹی کے اس حوالے سے جس میں آج آپ سب لوگ موجود ہیں، تو اس وقت یقیناً ایسی شخصیات کہ جس میں یقیناً انہوں نے ان سے معاونت کی، اور انہوں نے اس حوالے سے بھرپور طریقے سے اپنے پروفیشنل انداز میں آپ سب کی تربیت کے لیے ایک بہترین طریقے سے ایک مقام بنایا. یہ وہ شخصیت ہے جو کہ اپنی پوری زندگی USA میں رہے، وہاں کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہاں پر آئی ٹی جیسے شعبہ جات میں کام کیا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے معاشرے کو پے بیک کریں، یعنی کہ وہ جو علم انہوں نے حاصل کیا اپنے ملک پہ لے کر آئے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت سر ضیاء الرحمان صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دانیال ناگوری نے ان کے ساتھ مل کر اس کام کو بڑا احسن طریقے سے پورا کیا. تو پرزور تالیوں میں استاد محترم سر ضیاء صاحب. السلام علیکم. آج بہت ہی اچھا دن ہے. ہم نے پچھلے سال جب گورنر صاحب نے یہ شروع کیا پروگرام تو اس وقت بھی AI امپورٹنٹ تھی، مگر پچھلے 3 دن میں چائنا نے ڈیپ سیک اپنا ماڈل ریلیز کیا ہے. تو چیٹ GDP اور ڈیپ سیک کا مقابلہ ہوگا. تو بیسیکلی امریکہ اور چائنا کا آپ سبھی پڑھ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ کہ زبردست قسم کا مقابلہ شروع ہوا ہے. مگر انشاءاللہ ہم اپنے انداز میں دیکھیں، ایک ماڈل سے نیچے جو ڈیپ سیک ہے چائنا اور امریکہ، اس کے اوپر اپلیکیشن بنیں گے. تو یہ کورس ان اپلیکیشن بنانے کے لیے ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں AI ایجنٹس. تو ہمارا نیا دور شروع ہو رہا ہے ایجنٹک AI کا، اور پاکستان میں یہ گورنر ہاؤس میں پہلی دفعہ شروع ہوا ہے ایجنٹک AI کا، اور انشاءاللہ یہ پہلے سندھ میں پھیلے گا اور پھر پورے پاکستان میں بھی پھیلے گا گورنر صاحب کی لیڈرشپ میں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ. کم الفاظ لیکن زبردست وزندر بات، اور پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. انشاءاللہ گورنر صاحب نے جو پودا لگایا ہے وہ ایک تناور درخت بنے گا، اور آپ سب مل کر انشاءاللہ دنیا بھر میں ہمارے پاکستان کا نام روشن کریں گے. معزز خواتین و حضرات، ہر ایک کو اپنے مادر علمی اپنی یونیورسٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ہم سب کو اس حوالے سے فخر ہے کہ ہم سب نے یقیناً کراچی یونیورسٹی جس کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Federal Minister Khalid Maqbool Siddiqui Sahab, His Excellency Governor of Sindh, Chancellor University of Karachi Kamran Khan Tasuri Sahab,
अमीनुल हक साहब एंड स्टेज पे बैठे तमाम मेहमान, एंड आई कैन सी स्टूडेंट्स, माय फैकल्टी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन डेफिनेटली एक अहम दिन है इस हवाले से कि कराची यूनिवर्सिटी और जो गवर्नर साहब ने जो आईटी का प्रोग्राम लॉन्च किया, उसकी एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हो रही है, जिसके तहत कराची यूनिवर्सिटी उन बच्चों को जिन्होंने ये कोर्सेस इस गवर्नर हाउस में किया, उनकी सर्टिफिकेशन कराची यूनिवर्सिटी से होगी। मैं सबसे पहले गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया जो कि वक्त की ज़रूरत थी, और इनिशिएटिव जो मैंने स्टडी किया उसके दो इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई जो इस मुल्क की ज़रूरत है। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सोसाइटियल एम्पावरमेंट, कि हम सोसाइटी को एम्पावर करें, तमाम तबकों को वो तालीम दें कि वो माशरे में अपना मुस्बत किरदार अंजाम दे सके। तो गवर्नर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो बच्चे इस आईटी टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें दुनिया के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कह देना कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे ख्याल से आप में जो सबसे अहम मजबूती है, हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। वॉट एवर मे बी द रिसोर्सेज, वॉट एवर मे बी द लिमिटेशन, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप बेहतर तालीम हासिल करके सिर्फ नौकरी नहीं हासिल करनी है, हमें जो फ्यूचर है उसके साथ रहने के लिए हम कहते हैं कि आईटी की रिक्वायरमेंट है। इट्स अबाउट शेपिंग फ्यूचर इनोवेशन, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड ह्यूमन प्रोग्रेस। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ओथ लिया तो उनकी तकरीर के अंदर 7 के करीब सीईओज बैठे हुए थे जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं दुनिया के। वी टॉक अबाउट एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और द गूगल्स। इट वाज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक कि वहां बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं आईटी सोल्यूशन बेस्ड हैं, और इनकी जो कैपिटलाइजेशन है एनुअल $7 ट्रिलियन है, $7 ट्रिलियन। और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक फिगर देना चाहता हूं। 2024 में आईटी टेक्नोलॉजी ग्लोबल जो वैल्यू थी इट वाज 3.5, 25 में इट इज गोइंग टू एक्सीड $5 ट्रिलियन। सो हम और आप मिलकर मुकाबला करें और अपने स्किल्स में इजाफा करें। आज का दौर सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, आप स्किल्स के साथ मार्केट को compete कर सकते हैं। मैं फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल साहब सिद्दीकी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत छोटे से अरसे के अंदर खालिद महबूब सिद्दीकी ने प्लेड अ पिवटल रोल के एजुकेशन को कैसे प्रमोट करना है, और वो इनिशिएटिव ले रहे हैं जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक सही रुख पे लेकर जाएगा। हम अपने नौजवान नस्ल को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो यकीनन बड़ी खुशी भी होगी जब डॉक्टर खालिद इराकी साहब ने कहा कि अब सर्टिफिकेशन कराची यूनिवर्सिटी के लिए, तो गवर्नर साहब के लिए तालियां तो बनती हैं कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव्स को पुरजोर तालियां बजाकर, ताकि गवर्नर साहब को भी एहसास हो कि उन्होंने पहले दिन से कहा था कि इंशाअल्लाह आप कोर्स करें, आपका ये एफिलिएशन कराची यूनिवर्सिटी के साथ होगा। अच्छा मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुछ ऐसे हमारे सफ़ीर हैं कि जो कि इस मुल्क के लिए बड़ा सोचते हैं,
اور یقیناً اس میں گورنر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے کہ گورنر ہاؤس میں ایسے بہت سارے ڈپلومیٹس آتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. ایک ایسے ہی سلطنت عمان کے سفیر جو کہ اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی کامکس کے CEO کامکس کی پوری لیڈرشپ یہاں پر ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے آئی ہے, تاکہ آپ نوجوان جو کہ سلطنت عمان میں اگر اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے جا سکتے ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر السمیع الخنجری, His Excellency Consul General of Sultanate Oman. I request sir kindly please go forward and share his views. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. ابھی مجھے بتایا اردو سے بات کرنے کا, جیسے مجھے اینی مسٹیک مجھے معاف کرو. فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویری گڈ ایوننگ. شکریہ گورنر صاحب فار دس ایکچولی ویری امپورٹنٹ ایونٹ. ماشاء اللہ ہم جب تک یہ سینٹر آئیڈیا تھا, صرف آئیڈیا تھا, ہم ڈسکس کیا اور گورنر صاحب ہم لوگ کو بتایا ہم لوگ ایک سینٹر بنائے گا آئی ٹی کا. ہم لوگ سوچا کیا کرنے کا ادھر سے سینٹر بنائے گا, سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا کچھ نہیں, کیا کرنے کا. سب کچھ دیکھو دنیا میں آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے, آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے. ابھی دیکھو ماشاء اللہ کتنا ہم بولتے ہیں پرفارمنس کتنا بن گیا, آپ لوگ کا کتنا سکسیس ہو گیا. ابھی مثال ہو گیا نوٹ اونلی پاکستان, عمان میں بھی ہم لوگ ادھر آ گیا, یہ زیارت کرتے ہیں ہم لوگ کا, یہ اچھا مثال ہو گیا. مطلب کیا ہو رہا ہے ادھر, اور اس لیے یہ اب کتنا سکسیس ہو گیا. اور ابھی ماشاء اللہ جب تک نیا MOU بھی سائن کرے گا, یہ آپ لوگ سکلز اونلی سکلز نہیں, ابھی آپ لوگ بھی سرٹیفکیٹ ملے گا. یہ چانس آپ لوگ ممکن یہ رستہ دیکھا, ابھی آپ یہ چانس سارا لوگ نہیں ملتا ہے. یہ چانس کافی لوگ اپلائی کیا لیکن چانس نہیں ملا. آپ لوگ کتنا یہ چانس, آپ کتنا لکی ہے, الحمدللہ. پہلے اللہ کو شکر کرو, بعد میں یہ چانس جب تک آپ ملا ابھی اس کو زور سے پکڑو, ہمت سے کام کرو. یہ کافی لوگ ابھی فیوچر آپ لوگ کے سامنے. ابھی کیا بولتے ہیں دنیا میں سارا جب تک سارا اپلیکیشن, اب یہ برادر ابھی جو بتایا ابھی بولا 7 ٹریلین 7 بلین آئی ڈونٹ نو, یہ صرف اپلیکیشن آئیڈیا تھا. اب یہ سوری آپ لوگ کا اسکلس ود سرٹیفکیٹ چھوٹا آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے, لیکن سب کچھ چھوٹا ہی فیوچر میں. مت بولو نہیں ہوتا ہے, کب سب کچھ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. آپ کو کچھ بتائے گا ہم بائی دا وے ہم ٹیلیکم انجینئر ہیں. ہم جب تک شروع ہو گیا بولے کیا انجینئر کیا کرے گا ہم انجینئر میں, لیکن ابھی الحمدللہ کتنا بن گیا ہوں, چھوٹا سے سوچتے ہیں ہم انجینئر بن گیا, ابھی ہم کانسل جنرل بن گیا. مطلب کیسا ہمت سے اور فیوچر آپ لوگ کا فیوچر گائڈ کرو. ابھی سے سوچو فیوچر میں کیا کرنے کا, کیا نہیں بس کام کرے گا بس, یہ سمپل نہیں ہے. سوچو دنیا میں کیا آشن کمپٹیشن بہت ہے دنیا میں. دیکھو ابھی ادھر ماشاء اللہ کتنا سے تھاؤزنڈس. ابھی اگر عمان میں آئے گا کیوں آپ کو چوز کریں گے اور کیوں اس کو چوز کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹیلنٹ, کوئی ہمت والا, کوئی زیادہ زبردست کام کرتا ہے. اور الحمدللہ ابھی جب تک ہم فرسٹ ڈے آف مائی کریئر ہیئر جب تک ملاقات کیا گورنر صاحب کو, اتنا سپورٹ دیا ہم لوگ کو, اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں اس کو تقدیر دینے کا اور اس کو عزت بھی دینے کا. ابھی یہ کتنا بڑا کام کیا, اس لیے ابھی بہت سا کمپنی عمان میں کام کرتے ہیں. ہم لوگ کو پہلے بولتے ہیں ہم کیا دیکھا ادھر آنکھ سے کیا دیکھا. ماشاء اللہ کتنا ہمت سے کتنا بڑا کام ہو گیا. کتنا اب لوگ کم سے کم کتنا 50,000 اینڈ انشاءاللہ قریب حیدرآباد میں آئی تھنک نیو سینٹر بھی بن جائے گا. یہ مطلب آپ بڑا سکسیس ہو گیا اور بڑا مثال ہو گیا پاکستان کے لیے اور سارا ممالک کے لیے. پھر ہم لوگ انشاءاللہ آج ہم نہیں مانگتے ہیں کامکس کا بارے میں بات کرے گا, عشان میرا کولیگ ادھر ہے بہت بات کرے گا ان ڈیٹیلز. بس آپ لوگ کو بہت مبارک بولتا ہے اور آپ لوگ کو مزید ترقی سکسیس ہوئے گا. اینڈ آل دی بیسٹ فار آل یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آپ سب نے دیکھا کہ گورنر صاحب کی سفارتکاری کتنی زبردست ہے. یہی تمام سوچیں UAE والے بھی سوچتے ہیں, دیگر ممالک بھی سوچتے ہیں, اور سبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں, ہم آپ کے لیے ساتھ ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے ایک مرتبہ پھر السمیع الخنجری صاحب کے لیے جنہوں نے اردو میں بات کی, کتنی خوشی کی بات ہے. تو پہلے تو ان پر سلطانہ کرنی چاہیے. Ladies and gentlemen and dear students, now I request a group CEO COMEX
I request Mr. Amar Babood, kindly please come forward regarding your visit and especially the talent hunt of the IT sectors. I request please kindly come forward and enlighten us. A big round of applause, Mr. Amar Babood, Group CEO, COMEX. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Excellency the Governor of Sindh, His Excellency Kamran, Your Excellencies, ladies and gentlemen, big congratulations on everything that you're achieving here today. I'm very proud to see all of you, and yesterday His Excellency the Governor was telling me all about this special initiative, which is the reason actually we're here in the lovely city of Karachi. I don't fully understand Urdu yet, but I think I understood some of what His Excellency Sami Lakhanjari was saying. He was talking about ideas, and I also want to speak a little bit about this because I think that it's something so small the effort is so small to come up with an idea. You guys will have the skill set to make you ready. For us, as COMEX, we are just one platform which can connect your country, Pakistan, with Oman. But there's many other platforms, and the whole world is so interconnected now that anyone from their home, and mashallah, I've seen this in your country, the remote working, the freelancers, there's the biggest organizations in the whole world want to have people like you, whether here in Pakistan or outside. So I'm very, very proud to see this. And I'm always very proud to see youth like you at your young age. I think all you have to do is stay positive, have self-confidence, you have all the tools that you need. And when we talk about the ICT industry, you are in the right place. Some of the figures, for example, what we're trying to achieve is more trade between Oman and Pakistan, and specifically in ICT. So for sure we're looking at opportunities, we're meeting the right people, and we want to connect you with the companies in Oman and investment into Pakistan as well. So please keep up the good work. Assalamu alaikum. Thank you so much. I request all of you, please, a big round of applause. Mr. Baboon is a CEO, COMEX. Thank you so much. معزز خواتین و حضرات، اب میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں، یقیناً آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے آگے بڑھائیں، کس طرح سے ہمارے یہ بچے آگے جا کر نہ صرف اپنے آپ کے لیے ایک بہتر ثابت ہو سکے. ایک بڑی زبردست پروورب ہے کہ کسی کو مچھلی کھلانے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں، یعنی اسے اس قابل کر دیں کہ وہ خود اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کام کر سکے اور اس معاشرے کا ایک کارآمد شخصیت بن سکے. میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین کنوینر متحدہ پاکستان، معروف اور ممتاز شخصیت، فیڈرل منسٹر ایجوکیشن، وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، پرزور تعلیم استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود گورنر سندھ صاحب اور ان کی ٹیم، شیخ الجامعہ کراچی، قونصل جنرل آف عمان کی ٹیم، منتخب نمائندے اور سب میرے سامنے یہاں موجود، یہاں سے یہاں تک پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات، السلام علیکم. مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ What is the best way to predict the future is to create it. ہم یہاں پر گورنر صاحب نے علم سے دانش کشید کرنے کی جو فیکٹری لگائی ہے، یہ ایک ایسا مستقبل اس ملک کے لیے تعمیر کر رہی ہے کہ 77 سال پہلے جس مقصد، جس مطلب، جس نظریے، جس ارادے، جس وعدے کے ساتھ یہ وطن بنا تھا، اور جس دین سے ہمارا تعلق ہے، اس کا ظہور ہی وقت
لفظ اقرا کے ساتھ شروع ہوا ہے. آج تعلیم کے ساتھ ہنر دینے کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ارادہ کس طرح ایک بڑے وعدے میں وعدہ کیا بھی نہیں تھا. MQM نے نہ گورنر صاحب نے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کو علم کا گہوارہ بنا دیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہاں پر ہم یونیورسٹی بنا دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا ادارہ جو ایک بہت بڑے ارادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ارادہ یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، یعنی پاکستان ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنانے کے لیے بنا تھا، ماڈل ہونا چاہیے تھا، کسی نے اس کو منڈی بنا دیا. یہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا تھا. اب تو برادر اسلامی ملک آپ کو ویزا تک نہیں دے رہے، پاسپورٹ تو چھوڑیں، ویزا تک نہیں دے رہے. اب جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، بدلتی ہوئی اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا، وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو 25-30 سال میں بہت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو ٹیکنالوجی کی ملاپ سے جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں 1 ارب لوگ، 1 بلین لوگ irrelevant نہ ہو جائیں. وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ کے پڑوس میں جو آبادی کے جائنٹس ہیں وہ ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں. 1997 میں چائنا کی غربت 40% تھی، آج 1% ہے. اس نے 55 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے نکالا ہے. 1997 میں انڈیا کی غربت 50% تھی، آج 15% ہے. ہمیں ڈر ہے کہ آنے والے سال 1.5 سال میں ہمارے کہیں 1-1.5 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے نہ چلے جائیں. آغاز کر دیا ہے گورنر صاحب نے. اور ایک اور اہم بات جو آپ سب کو پتا ہونی چاہیے، سندھ میں تعلیم کا بجٹ جو یہ شہر کما کے دیتا ہے، اس کا 100% وزیر اعلیٰ کے پاس جاتا ہے. تعلیم کا 100% جو نیشنل فائنانس کمیشن سے اور یہ شہر دیتا ہے، اس کا 100% وزیر اعلیٰ کے پاس جاتا ہے. گورنر سندھ کے پاس 1 پائی نہیں ہے. ان کے لیے تعلیم کے لیے ان کو کوئی مختص 1 پائی کا فنڈ نہیں ملتا ہے. وزیر تعلیم وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں، گورنر سندھ کے پاس کوئی ایک چپڑاسی بھی تعلیم کے لیے حکومت نے مختص نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ عہدے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ ارادے کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ سے محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس شناخت کی وجہ سے کر رہے ہیں جس سے کہ وہ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ وعدہ اور ارادہ ہماری نسلوں نے، ہمارے اجداد نے اس پاکستان کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان بنایا ہے، پاکستان چلائیں گے. اور گورنر سندھ نے کہا ہے کہ پاکستان بچائیں گے. اور یہ پاکستان بچانے کا ایک سب سے بڑی طاقتور مسلح فوج یہاں سے تیار ہو رہی ہے، جو آنے والے وقتوں میں اپنے قلم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے کتاب کے ذریعے اور کرسر پہ چلتی ہوئی انگلیوں کے ذریعے اس ملک کو بچائے گی انشاءاللہ تعالی. اب بدلتی ہوئی دنیا ہر چیز تبدیل کر رہی ہے، اس پہ جنگ کے طریقے بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اب کسی کو تباہ کرنے کے لیے صرف ترقی، علم کا راستہ روکنے اور یا اس کی رفتار کم کرنے سے ہی ایسی قومیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں پتھر کے دور میں چلی جائیں گی. دعا کریں کہ ہم ان 1 ارب لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو خطرہ ہے کہ 25-30 سال بعد irrelevant ہو جائیں گے. تو صرف یہ بات کہوں گا کہ
کہ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشن۔ زبردست، بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ ڈیمانڈ سے نہیں بلکہ کمانڈ سے ملتا ہے، اور یقیناً ہمارے آنریبل گورنر سندھ نے جس طریقے سے رسپیکٹ کو اپنی کمانڈ کے ذریعے حاصل کیا، انہوں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، ہاں البتہ ارادہ کیا، اور جو ارادہ کیا اسے پورا کیا، اور اس ارادے کی آج ایک کڑی آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے بحثیت مین آف دا کمٹمنٹ کے حوالے سے کام کیا، اور جس طرح سے سماجی، فلاحی، ادبی، ایجوکیشن، ڈپلومیٹس اور اس کے علاوہ مذہبی، اور کل بھی ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی جو کہ ماہ رجب المرجب کے اس دن کی مناسبت سے کہ شب معراج کے حوالے سے، تو ہمیشہ سے انہوں نے محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، اسلام دوستی کے ساتھ اور سب کے ساتھ محبت اور رواداری کے لیے کام کیا۔ آج انہوں نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کیا، اور یہ وعدہ انہوں نے اپنی پہلی کلاس میں کیا تھا جب آپ سے مخاطب تھے کہ انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے اس کا کامران خان پسوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کروں، لیکن آج میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہ دن نصیب کیا کہ جو محنت آپ پچھلے 10 مہینوں سے کر رہے تھے، آج اس محنت کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، اس لیے ملنے جا رہا ہے کہ میں رات دن صرف ایک ہی بات پر پریشان رہتا تھا کہ جو گورنر انیشیٹو فار آئی ٹی ہے، جب آپ اپنے 12 مہینے کا یہ کورس کر فری لانسرز کے علاوہ جب مارکیٹ میں نکلیں گے تو آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں، اور اسی پریشانی میں پچھلے 8 مہینوں سے میں ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری مدثر صاحب کو 8 دفعہ نکال چکا تھا گورنر ہاؤس۔ وہ اس لیے کہ یہ ہر مہینے مجھے آ کے کہتے تھے کہ سر خالد عراقی صاحب تیار ہیں، بتائیں کب ایم او یو سائن کرنا ہے۔ میں کہتا تھا کل کر لو، پھر وہ کل آتی نہیں تھی، میں ان سے ناراض ہو جاتا تھا۔ لیکن فائنلی اللہ تعالیٰ نے آج کا دن متعین کیا تھا، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب کراچی یونیورسٹی کے لیے، اس کی فیکلٹی کے لیے، ان کے سینٹ ممبرز کے لیے اور ان کے وائس چانسلر کے لیے بہت زوردار تالیاں۔ اور تھوڑی سی تالیاں مدثر صاحب کے لیے بھی بجائی دیں۔ 8 مہینے ہی صحیح ہے لیکن کام آئی گئے۔ میں ہمارے چیئرمین، میری ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا، امین الحق بھائی کا جو کہ فیڈرل منسٹر آئی ٹی بھی رہے، آج ہمارے ایم این اے ہیں، ہمارے ہردل عزیز عمانی کونسل جنرل جو کہ اردو مجھ سے اچھی بولتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اور ہم سب کے استاد، اگر وہ میرے ساتھ اس کارواں میں شامل نہ ہوتے تو شاید یہ ممکن نہ تھا۔ میں سر ضیاء کو بھی سلام کرتا ہوں اور سب کے کہوں گا کہ زوردار تالیاں سر ضیاء کے لیے بھی بجنے چاہیے۔
اور آپ کو پتا ہے نا کہ ہر ایک شیمپو کی بڑی بوتل کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا ایک ساشا بھی ملتا ہے. تو ہمارا جو ساشا ہے نا اور ہمارے دل کے قریب ہے، اس کا نام ہے دانیال ناگوری. کیونکہ اگر یہ خاندان کو سناؤں خالد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، بلکہ اس سے پہلے میں عمان کی جو سلطنت عمان کی جو رائل فیملی ہے اس کا ایک انٹرسٹ ہے کہ دنیا میں جو آئی ٹی ہے اس کی ایگزیبیشنز ہوں، اس میں بہت سارے ملکوں کو شامل کیا جائے، اسے کنیکٹ کیا جائے. تو میرے پاس اسلام آباد میں سما ٹی وی سے ہمارا ان کا تعلق ہے، شہزاد بھائی وہاں آئے، مجھے بتایا کہ اس طرح یہ جو کامکس ہے یہ بڑا کام کرنا چاہتی ہے. میں نے عمان کئی بار وزٹ کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ضرور لائیں، انہیں لا کر کراچی میں دکھائیں کہ آئی ٹی میں کیسے نوجوان بچے بچیاں دلچسپی لے رہے ہیں، اپنا دن رات لگا رہے ہیں. تو آج الحمدللہ جو کامکس کی پوری ان کی ٹیم ہے، جس میں ان کے سی او نے بات کی، نیچے بھی ان کے جو ممبر ہیں ٹیم کے، جن میں ہماری سسٹر شامل ہیں، بھائی شامل ہیں جو عمان سے صرف آج آپ لوگوں کے درمیان اور ہم سے آپ کے مستقبل کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کامکس جو پہلی ایگزیبیشن ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ آئی ٹی کی وہ بھی کراچی میں ہی کریں گے انشاءاللہ. خالد بھائی آج سے 12 مہینے پہلے یہ خواب ہم نے دیکھا، کیونکہ جب اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن بٹھایا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے دن آپ نے مجھے اس منصب کے لیے چنا ہے تو مجھ سے کوئی کام لے. اور اس کام کا جو سب سے بڑا خیال جب خالد بھائی کے ساتھ میں بیٹھا تو خالد بھائی نے مجھے کہا کہ دیکھیں کراچی والوں کے لیے ملازمتیں دن بدن کم ہو رہی ہیں، کراچی میں ویسے ہی بہت سارے مسائل ہیں، آپ آئی ٹی سیکٹر کی طرف توجہ دیں. اور جب بات آئی ٹی کی آئی تو میں نے پھر سب سے پہلے میرے بہت ہی محترم، میرے دل کے بہت ہی قریب اور میری آج جتنی سکسیس اسٹوریز ہیں اس میں اگر میں 2 لوگوں کا نام لوں تو اس میں پہلے شخص کا نام ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، جن کا جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہم آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کرائیں، لیکن بالکل مفت کرائیں. کیونکہ میں جس کورس کے بارے میں پوچھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ خالد بھائی اس کی کاسٹ $3000 ہے، کسی کی $5000 ہے، کہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے مزید سوچ و بچار کیا، خالد بھائی نے سپورٹ کیا اور پھر یہ سوچا کہ ان کو سب کو بلا کے ٹیسٹ لیے جائے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جیسے نارملی آپ ویب سائٹ پہ بنا کے ڈال دیں اور پھر اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو پاس کر کے رزلٹ آ جائے گا اور ان کو پھر مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے دعوے دار آج جیل میں پڑا ہے اور اس کی پارٹی پارلیمنٹ میں موجود ہے. کہا تھا نا کہ میں گورنر ہاؤس کے دروازے کھولوں گا، یونیورسٹی بناؤں گا، سارے لوگوں کو 1 کروڑ لوگوں کو گھر دوں گا، 50 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دوں گا. لیکن اس میں قصور شاید ان کا نہ ہو. ان کی جو ٹیم تھی، ان کا جو گورنر تھا، اس نے کبھی اس گورنر ہاؤس کے دروازے اس طرح کھولے؟ دل سے بتا دو آج کھلے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو کھلے ہیں آپ کے لیے. کیا کسی سے ہم نے 1 روپیہ لیا یہاں آنے کے لیے؟ نہیں. تو اس بات پہ اپنا فون نکالے اور کم از کم 1 پوسٹ تو بنتی ہے. کیا خیال ہے یار؟ آئی ٹی والے ہو اور فون جیب میں ہے، یہاں کہیں میوزیکل ایوننگ ہو رہی ہوتی ہے تو صبح پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، آتف اسلم کو سنا. آج کراچی یونیورسٹی تمہیں ڈپلومہ سرٹیفکیٹ دینے جا رہی ہے تو کم از کم کراچی یونیورسٹی اور گورنر ہاؤس کے لیے سب 1 پوسٹ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟
پکی بات ہے؟ ٹھیک ہے خالد بھائی، سفر شروع ہوا اور 5.25 لاکھ لوگوں کے فزیکل ٹیسٹ اس گورنر ہاؤس میں لیے گئے یا نہیں لیے گئے؟ آواز کم آ رہی ہے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا سفارشی بیٹھا ہے جسے ایم کیو ایم پاکستان نے پرچی دی اور یہاں آ گیا؟ سارے میرٹ پر آئے؟ خالد بھائی اس میں کوئی میرا دوست نہیں، کوئی میری سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہے. یہ کراچی کا وہ میرٹ پر وہ ٹیلنٹڈ نوجوان میرا بھائی بہن بزرگ بیٹھا ہے جو اپنی محنت سے یہ ٹیسٹ پاس کر کے اس گورنر ہاؤس میں آیا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد خالد بھائی یہ ہوا کہ 50,000 بچوں نے کوالیفائی کر لیا. جیسے میرے عمانی کونسل جنرل نے کہا کہ جب میں نے اپنی گورنر ہاؤس کی ٹیم سے کہا کہ 50,000 بچے اس گورنر ہاؤس میں پڑھیں گے تو لوگ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے. گورنر ہاؤس ہے کوئی سیلانی ٹرسٹ تھوڑی ہے کہ جو دسترخوان کے باہر بیٹھ جائیں گے. میں نے کہا نہیں. تو کسی نے کہا کہ گورنر صاحب پھر آپ کو اپنی رہائش خالی کرنی پڑے گی. میں نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار. لیکن یہ 50,000 بچے اس گورنر ہاؤس میں ہی پڑھیں گے. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس روزانہ 3 سیشنز ہوتے ہیں. ویک میں 32 سیشن ہے دانیال، 21 سیشن ہے. اور یہ 50,000 بچے روٹیشن میں آن سائٹ پڑھ رہے ہیں. لیکن میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے. میں ہمیشہ مہاجر ثقافت کی بات کرتا ہوں. تو میری قومیت کی ثقافت دیکھیں کہ جو 4.5 لاکھ لوگ آن سائٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے انہیں ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں. راستہ ان کا بھی نہیں چھوڑا ہم نے. یہ اس لیے کم بجائیے کہ آن سائٹ والے ابھی آن لائن والے بیٹھے ہوتے وہ زور زور سے تالیاں بجا رہے. یار ان کے لیے بھی تالیاں بجاؤ. وہ نہیں ہے تو آپ بیٹھے. یہ اور بات ہے کہ آپ ان سے ذہین ہیں. خالد بھائی آج 1 سال کا عرصہ ہو گیا. میں ان سے اپنی ہر تقریب میں جب بھی کوئی ایمبیسڈر آتا ہے، کونسل جنرل آتا ہے، کوئی ہمارا وزیر آتا ہے، میں ان سے ان کو ملانے لاتا رہا. اور ہر بار میں ان سے کہتا تھا کہ ایک دن آئے گا جب کراچی یونیورسٹی سے میں آپ کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ دلواؤں گا. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آج پورا ہو گیا. آج آپ سے خالد بھائی کے سامنے ایک اور وعدہ کرتا ہوں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو گوگل کی سرٹیفکیشن بھی دلائیں گے اور مفت دلائیں گے. آپ کو مائکروسافٹ کی بھی سرٹیفکیشن دلائیں گے. اور جب آپ گورنر ہاؤس سے نکلیں گے تو آپ کے پاس ان 7 کمپنیز کے سرٹیفکیٹ ہوں گے جن کا ذکر خالد عراقی صاحب نے ٹرمپ کی جو اوتھ سیریمنی میں تھا اس میں بیٹھے ہوئے لوگ. کیونکہ میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے خالد بھائی یہ سارے بچے جب سرٹیفکیشن لیں گے، میں آپ کو یقین سے اور اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں یہ 10 سے 15,000 ڈالر مہینہ کمائیں گے انشاءاللہ. یہ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، یہ لوگوں کو گاڑیاں دے کر نوکری پہ رکھیں گے. اور اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے اگر کوئی اچھی سی ایپ بنا لی تو پھر کامکس کو بھی ہم مقابلے پہ ٹکر دیں گے انشاءاللہ. پھر ہم بات کریں گے $50 ملین، $600 ملین. اور یہ خواب نہیں ہے. یہ سوچ رکھو کہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ ملینوں ڈالر کا آدمی ہے اور ملینوں ڈالر کمائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو حکمران اور حکومتیں ہوتی ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں، اپنی ٹیلنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے ہر وہ وسائل چاہے چھین کے لانے پڑے لا کر اپنے لوگوں کے حوالے کریں. کیونکہ اگر حکمران کی نیت
آپ کے وسائل پر ہوگی تو کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. آج الحمدللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ 2.5 سالوں میں میں نے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں نے ایک دن ایک رات میں سکون سے نہیں سویا. ابھی مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کہہ رہے تھے کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں آپ کے ساتھ اس گورنر ہاؤس میں تیسرے پروگرام میں شامل ہوں. میں نے کہا خالد بھائی پورا ہفتہ دیں تو آپ کو لگے گا آپ روزانہ 30 پروگراموں میں شامل. کیونکہ میں نے اپنی 3 فوٹو کاپیاں رکھی ہوئی. ایک ابھی سو رہا ہے گھر پہ, ایک یہاں ہے, ایک رات کو پھر تیار ہوگا. 3 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں 3 شفٹیں ہیں اور الحمدللہ روزانہ تینوں شفٹیں مجھ سے مل رہی ہوتی ہیں. ایک دن ایک میرے جو پروٹوکول والے ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ سر آپ کے کسی بھائی کی شکل آپ سے ملتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ گورنر صاحب تو صبح 7 بجے سونے گئے تھے, 9 بجے آپ پھر موجود ہیں. تو یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں سویا خالد بھائی کہ آج کا دن دیکھنا نصیب, اور یہ میرا وعدہ میرے اللہ سے ہے. خالد بھائی یہاں آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. میں چاہتا تو یہاں دوسری سیاسی جماعتوں کی جگہ اس پورے پنڈال کو MQM پاکستان کے جھنڈوں سے بھر دیتا. میں چاہتا تو یہاں ان 10 مہینوں میں آپ سے بھی کبھی ٹینٹ لگواتا, کبھی کرسیاں لگواتا اور کبھی جلسے کرواتا اور آپ پر یہ احسان رکھتا کہ میں آپ کو IT سکھا رہا ہوں, آپ آئیں میری سیاسی جماعت کے جلسوں میں شامل ہو. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ کیا کبھی میں نے اپنی سیاسی جماعت کا کوئی جھنڈا یہاں لگایا؟ کیا کبھی آپ کو جھنڈے لگانے, ٹینٹ لگانے یا کرسیاں لگانے کا کہا؟ آپ کے لیے یہ کرسیاں اس گورنر نے اپنے ہاتھوں سے بچھائی ہیں. یہ فرق ہے اپنوں میں. اور یہاں خالد بھائی یہ سب کراچی سے, حیدرآباد سے, انٹیریئر سے آتے ہیں. ان میں کوئی قومیت کی ہم نے تمیز نہیں رکھی. کوئی اردو بولتا ہے, کوئی سندھی بولتا ہے, کوئی پشتو بولتا ہے. ہر زبان سے تعلق رکھنے والا شخص یہاں موجود ہے اور ہر سیاسی جماعت کا بندہ بھی موجود ہے. یہ جو 2-4 پیچھے تالیاں نہیں بجا رہے, یہ PTI والے بھی ہیں یہاں پر, UPA بھی بیٹھے ہوئے. لیکن میرے لیے بڑی بات ہے کہ یہ بھی یہی بیٹھے ہیں. لیکن دیکھو بات کرے تو آدمی مسکرا کے کرے. اگر یہی ان کا کوئی کر رہا ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ان کی اور اپنی فرق بتاتا ہوں. ایک دن میں بھی جا رہا تھا بحیثیت گورنر, تو سیکیورٹی کی گاڑیاں میرے بھی آگے پیچھے تھی. تو نیچے کسی یوتھیے بھائی نے کامنٹ کیا, ٹیکس کا مال, موقع ملا تو موبائلیں لے کے جا رہا ہے. تو ان کا بھی ایک CM ہے. میں نے ایک دن دیکھا میرے سے 5 گنا زیادہ موبائل پروٹوکول لے کے جا رہا ہے. نیچے یوتھیے کا کامنٹس پڑھے, اللہ دے شان, کیا بات ہے, ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے, یاد رکھنا ایک بات میری, کبھی یہ مت سوچو کہ بات کون کر رہا ہے, اس کا کس جماعت سے, کس قومیت سے تعلق ہے. اگر ذہین ہو, سمجھدار ہو تو ہمیشہ یہ سوچنا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے, کون ہماری بات کر رہا ہے, کون ہمارے حق کی بات کر رہا ہے. لیکن ان 12 مہینوں میں ہم نے حیدرآباد کو نہیں بھولا. خالد بھائی 90,000 بچوں نے IT کے ٹیسٹ دیے, 50,000 کوالیفائی کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی اسی طرح کا کیمپس ہم حیدرآباد میں کھولنے جا رہے ہیں. لیکن خالد عراقی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا خیال رکھیے گا, میں صرف کراچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں بھی مجھے بلا کے MOU سائن کریں. تو میں نے کہا نہیں, اب الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جب کام لینا ہوتا ہے نا, تو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے, کہہ رہے تھے MQM پاکستان کو پوری حکومت میں صرف ایک ہی وزارت ملی, وہ بھی ایجوکیشن کی, خالد مقبول صدیقی بھائی, اور پورے پاکستان میں ان کا ایک ہی گورنر ہے.
لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ دونوں سے تعلیم کا کام لے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک بھی بہت ہے اگر نیک ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خالد بھائی کی محنت اور کوششوں سے حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام ہو چکا ہے، وہ فعال ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا MOU ہم حیدرآباد کی اس یونیورسٹی سے کریں گے تاکہ وہ بھی آپ کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ دے سکے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو میرا وہ پہلا ٹیسٹ میں وہ 2 میرے شعر یاد ہوں گے. اب تو خالد بھائی وہ دونوں میرے شعر ان سب کو رٹ چکے ہیں. پہلا میں نے کہا تھا جب یہ بیچارے، ہاں میں یہ بتانا بھول گیا خالد بھائی، جب 50,000 بچوں کو پڑھانے کی بات آئی تو میں یہ جب اس جگہ پر آیا جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ جنگل تھا. دانیال میرے ساتھ تھا، سر ضیاء میرے ساتھ تھے، گورنر ہاؤس کی ٹیم میرے ساتھ تھی. تو یہ جنگل تھا، یہاں 5-5 فٹ اونچی جنگلی گھاس تھی. آج یہ 24,000 اسکوائر فٹ کا فلور، یہ ایئر کنڈیشن مارکی، اور اس میں یہ کمپیوٹر لیب، اور یہ سارے جو نوجوان بہن اور بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ جگہ دستیاب کی. لیکن آج میں خود ان کے لیے بھی تالی بجانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خالد بھائی، کیونکہ یہ مارکی ہے، یہاں جتنے بھی اے سی لگا لیں، مئی جون انہوں نے یہاں گزارا، لیکن آفرین ہے ان بہن بھائیوں پہ کہ پسینے میں ہوتے ہوئے گرمی میں بے ہوش ہو جائے. میں گورنر ہاؤس کی جو انتظامیہ ہے، جو ٹیم ہے، MS برانچ، PSG برانچ، اس کے ہر فرد کا، یہاں پر جو سویپر آ کے صبح آپ لوگوں کے لیے جھاڑو لگاتا ہے، کیونکہ 4 سیشن ہوتے ہیں اور اس میں ہر سیشن کے بعد صفائی کرنی ہوتی ہے، اس ایک سویپر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تمام انتظامیہ کا، پروٹوکول اسٹاف کا، سیکیورٹی کے اسٹاف کا، پولیس کا، کہ انہوں نے بہترین سکھا. یہ ایک ہمارے افضل چامڑیا بھائی بھی آ گئے، یہ روح رواں ہیں سیلانی ٹرسٹ کے، اور ویسے کنسٹرکشن کا کام ہے. میں یہ جو آپ کے پیچھے اسمبلی لگی ہے، روزانہ ایک فون کرتا تھا، بھائی اسمبلی کب آئے گی؟ اب یہ ہے میمن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن. ایک دن مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا افضل بھائی بات سنو، گورنر اتنے فون کر کے آپ سے فلیٹ لے لیتا، آپ ایک مجھے اسمبلی نہیں دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا بھائی پھر یہ میمن، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو فلیٹ ہی مانگ لیں، تو شام کو لگ گئی تھی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ذاتی خرچے پہ انہوں نے نکالا. تو افضل چامڑیا بھائی کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے، وہ ہم بجوا چکے ہیں. چلیں جی، سیلانی کے لیے بھی زوردار تالیاں، بشیر فاروقی صاحب کے لیے بھی زوردار تالیاں. میں نے پہلے ہی کہا کہ بشیر فاروقی صاحب کا میں احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا، جو انہوں نے میری تربیت کی. مجھ سے وعدہ لیا پہلے دن جب میں گورنر بنا کہ گورنر صاحب آپ جب تک اس منصب پر ہیں اپنا کوئی ذاتی کام نہیں کریں گے، اور میں نے ان کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ دیا، اور میں آج تک اس پر قائم ہوں. حالانکہ مجھے افضل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر اکیلے میں بات چیت کر لو تو میں وعدہ توڑوا دیتا ہوں، کوئی باقی کے 2.5 سال کچھ، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ وعدہ اللہ سے ہے، اور بشیر فاروقی صاحب اس کے ضامن ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. وہ جو 2 شعر خالد بھائی میں ہمیشہ ان کو سناتا تھا، پہلا میں نے ان سے کہا جب یہ سب آئے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، تو میں کہتا تھا کہ اس شہر میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. 77 سال گزر گئے، حکمرانوں نے انہیں سمت نہیں بتائی. تو وہ یہ شعر میں کہتا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. لیکن آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم کراچی یونیورسٹی کے راستے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس ڈپلوما کو ہاتھ میں پکڑیں گے، اور اس کے بعد 7 ڈپلوما آئیں گے. لیکن ان سب نے جو چیز ثابت کی
وہ میرے دوسرے شعر کو انہوں نے ثابت کیا، اور وہ شعر یہ تھا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، میرے ساتھ ہی پڑھیں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، خالد بھائی جہاں سے ان سب نے اور ہم نے چاہا یہ آئی ٹی کا راستہ وہیں سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب آج ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اپنی ملک کی خدمت کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا تو یہ ڈالر ملک سے باہر نہیں ہوں گے، اپنے ملک میں ہوں گے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اپنی ملک کی عزت اور وقار کے لیے کام کریں گے۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں کلشن کوف نہیں دی، میں نے آپ کے ہاتھ میں آئی ٹی کا وہ قلم دیا ہے جس سے آپ گھر بیٹھ کر لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی کہ یہ لاکھوں ڈالر کما کر بیرون ملک رہے یا اپنے ملک میں آئے، یہ میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑوں گا۔ لیکن گورنر ہاؤس میں جب تک میں بیٹھا ہوں، آئی ٹی کا یہ سفر بڑھتا اور بڑھتا اور بڑھتا انشاءاللہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا تھینک یو سو مچ۔ پیغمبر رہے شجر سے امید باہر رکھ، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پرزور تالیاں بجائے گا گورنر صاحب کے لیے کہ جنہوں نے شاندار طریقے سے ایک مرتبہ پھر پرزور تالیاں ہونی چاہیے۔ ویری ویل ڈن، ویل ڈن۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گا ایم او یو سائننگ سیرمنی کے حوالے سے، تو جو پہلا ایم او یو سائننگ ہوگا وہ میں ریکویسٹ کروں گا ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے پرزور تالیاں۔ سر یہ بتائیے گا، آج گورنر صاحب نے اپنے کام گنوائے، یقینی طور پر جو ہے وہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ آپ کی پارٹی سے ہی ان کا تعلق ہے اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں گورنر ہاؤس میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اور بھی آ رہی ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ خصوصی طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ کو ڈکٹیٹر سے تشبیہ دی ہے کہ آپ پارٹی میں وائس چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواب